منیب صاحب ذرا میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے یہ سرپرائز ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیت گئے؟ بہت شکریہ عاطف صاحب. نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی سرپرائزنگ مومنٹ ہے، اس لیے کیونکہ یہ بڑا کلوز کانٹیسٹ اسے دیکھا جا رہا تھا اور لٹرلی کہا جا رہا تھا کہ نائف ایج کے اوپر یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے. ایک بڑا کانٹیسٹ تھا تو، لیکن اس پہ پھر بعد میں ظاہری بات ہے کنسیڈریبل مارجن سے ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں اور ہسٹورک وکٹری اسے قرار دیا جا رہا ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو امریکہ کے اندر جو انڈیجنس ان کے کی ایشوز ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیابی ہوئی ہے اور اتنی ہسٹورک کامیابی ملی ہے. تو یہ سرپرائزنگ ایلیمنٹ تو میرے خیال میں کسی کے لیے بھی نہیں تھا. یہ بات ضرور ہے کہ جو پچھلی جیت تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، یہ اس سے بڑی جیت ہے اور زیادہ سپورٹ ہے. ایز وی اسپیک وہ ریپبلکنز کراس کر چکے ہیں سینٹ کے اندر بھی ڈیموکریٹس کو. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کا ہاؤس اور یہ سارا کچھ ان کے قابو میں آ جاتا ہے تو اوور آل پالیسی فارمیشن کے اندر بہت سی چیزوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا کمفرٹیبل پوزیشن ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی ایز یو ایس پریزیڈنٹ. ٹھیک. اچھا، ویسے تو دیکھیں بہت سارے لوگ جس قسم کے بیانات دے رہے تھے، اس پروگرام کے شروع میں بھی ہم نے مریم بی بی کا بھی بیان چلوایا ٹرمپ صاحب کے حوالے سے، تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں یہ خیال تھا اور امریکہ میں بھی یہ خیال تھا کہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ گئے ہیں اب ان کا واپس آنا ممکن نہیں ہے. تو اس حد تک تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ جس طریقے سے انہوں نے الیکشن لڑا اور ان کی واپسی ہوئی تو بہت سارے لوگ تو سرپرائز ہوئے ہوں گے. دیکھیے، یہ تو کسی بھی وقت ہوتا ہے کہ کوئی اگر اقتدار سے جا رہا ہو تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یہی، یا کوئی چلا جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی کنٹروورسیز میں پھنس گئے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بے شمار کیسز، اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ مختلف چیزیں نکلی ان کی اقتدار سے جانے کے بعد. اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا کینڈیڈیچر ہی ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا، ان کے خلاف اتنے سنگین قسم کے مسائل ہیں. لیکن ہیئر وی آر ٹوڈے، ان کی وہ جیت چکے ہیں اور پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں اس وقت اور اپنے عہدے کو ازیوم کریں گے اگلے سال شروع میں. لیکن جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ کہ یہ سیاست ہے، سیاست کے اندر کوئی چیز میرے خیال میں وہ کوئی حرف آخر تو نہیں ہوتی. لیکن یہ ہم نارملی اپنے اس ریجن کے اندر یہ بات کہتے ہیں. اوور آل بھی اگر دیکھیں آپ تو آپ ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی کمپریبل ویو نہیں آپ دے سکتے کہ امریکہ میں یہ ہوا ہے تو پاکستان میں بھی یہ ہونا ہے، یا پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو وہ نیسیسریلی امریکہ میں بھی ہوتا ہے. میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اگینسٹ آل دی آڈز امریکن پیپل ووٹڈ فار ہم اور ان کو ایک بڑی بھاری میجورٹی سے. بالکل. منیب صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جتنی امیدیں یہاں پہ کچھ کوارٹرز میں ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے خان صاحب کو ریلیف ملے گی، وہ امیدیں پوری ہوں گی؟ اور دوسرا کہ اگر یہی ٹرمپ اب شہباز شریف صاحب کی حکومت کو اگر تبدیل کروا دیتا ہے تو وہ بھی تو پھر ایک رجیم چینج ہی ہوگی. دیکھیے، دو تین چیزیں. ایک تو یہ کہ میرے خیال میں پاکستان کوئی امریکہ کی فارن پالیسی پرائیورٹی کے اندر کہیں اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر آپ اوور آل دیکھیں تو امریکہ کی جو اس وقت پرائیورٹی ہے وہ یوکرین کی وار ہے، وہ اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ان کے انڈیجنس پرابلم اتنے زیادہ ہے بیکاز اکانومی کو بہت سے جن امریکنز نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے، دے فرملی بلیو کہ جو پیسہ یوکرین کی وار کو فنڈ کرنے میں جا رہا ہے وہ ملک کے اندر استعمال ہو سکتا تھا. میں تو ان کی ایشوز کی بات کر رہا ہوں جن پر الیکشن لڑا گیا ہے. تو میرے خیال میں وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان بحیثیت ایک ملک ہم اسٹریٹجیکلی پلیسڈ ضرور ہیں، لیکن نیٹو فورسز کے انخلا کے بعد، امریکن فورسز کے جانے کے بعد ہم کو اتنی زیادہ کوئی فیورٹ یا پرائیورٹی پہ نہیں ہے. نہ ہی اس وقت کوئی آپ کی ملٹری ایڈ کی مد میں بہت کچھ آ رہا ہے کہ پاکستان کو بہت سہانا چیپٹر ہے امریکہ کے لیے. سو مجھے وہ تو کم از کم کوئی اتنا پرائیورٹی نظر نہیں آ رہی. دوسری چیز یہ ہے، دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ ایک انکنونشنل قسم کے سیاستدان ہے. جب وہ آئے تھے 2018 میں، انہوں نے ایک ہی سانس میں کو 2-3 ٹویٹس پاکستان کے بارے میں کر دی کہ ہم نے $33 ارب انہیں دیا ہے، یہ کھا گئے ہیں، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا. وہ انہوں نے ہٹ کیا پاکستان کو بحیثیت ریاست. اب یہاں اس وقت آج کے حالات کے اندر، اور یاد رکھیے ریپبلکنز کو ویسے بھی ون ونڈو آپریشن بڑا اچھا لگتا ہے. وہ ان کے جو انٹرسٹس بھی ہیں وہ زیادہ ملٹری کے ساتھ بات کرنے میں، چیزیں کرنے میں ان کو بڑا کمفرٹیبل ہوتے ہیں. اس وقت تو کم از کم ایسا کچھ نہیں ہے مجھے لگ رہا کہ کوئی اس کی پاسبلٹی بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہیں گے جی کہ اب میں نے پاکستان کے اندر ایک اور حکومت تبدیل کروانی ہے. وہ تو شاید نہیں ہو رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کرونالوجی دیکھیں تو جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی، اس سے پہلے جو سارا سلسلہ ہوا، ان کی حکومت جانے کے بعد عمران خان صاحب نے اس کا پورا جو کرونالوجی تھی یا اس کا پورا نیریٹو تھا، اس کے اندر بڑے میجر چینجز بھی کیے. انہوں نے پھر اس بات کو ریکارڈ کے اوپر کہا
کہ ایکچولی یہ امریکہ نے ایکسپورٹ نہیں کی تھی, یہ تو یہاں سے حسین حقانی کے ذریعے جنرل باجوہ نے امریکہ کو کہلوایا تھا کہ میری حکومت کو گروانا ہے میں نے, پھر وہاں سے وہ سارا راؤٹ ہوا اور سب کچھ آیا. ٹھیک ہے, وہ ایک سیاسی نیریٹو کے طور پر تو استعمال ہو سکتا ہے, لیکن فرینکلی مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر اس وقت کوئی ایسے حالات ہیں یا ہوں گے کہ جی کسی کو لگ رہا ہے کہ جی فون کال آئے گی اور یہ سب کچھ ہو جائے گا اور ون فائن ڈے بتایا جائے گا جی کہ عمران خان صاحب کال آ گئی ہے اور شام کو تالا دروازہ کھل جائے گا. عمران خان صاحب کا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے مینلی, حکومت تو اس تلخی کی بینیفیشری ہے, تو جس دن وہ مسئلہ حل ہو جائے گا کسی فون کال کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی, عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کے میں نے بہت ویلاگ سنے, تبصرے سنے, آپ بتا دیں کہ خان صاحب جیل سے باہر آ سکتے ہیں ساری عمر یا نہیں آ سکتے؟ بس یہ میرا معصومانہ سا سوال ہے. کیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ خان صاحب ساری عمر نہیں آ سکتے. میں نے کہا منیب صاحب آپ ان کو جیل سے باہر لے آئے, بعد میں خوش ہو اب منیب صاحب ہمیں ویسے کہہ دیں کہ تو آپ ہی جائیں گے. منیب صاحب بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں, وہ تو اپنا تجزیہ کرتے ہیں جس طرح میں کرتا ہوں, وہ اپنا ایک تجزیہ دیتے ہیں, ہمارے پاس خبر آتی ہے, ہم آگے خبر آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں. یہ ہم نے سن لیا تھا کہ سلطان سکندر راجہ پہنچ گیا وہاں پہ, وہاں بات نہیں بنی. ذرا منیب صاحب آپ اس پہ رسپونڈ کر دیجئے گا تو پھر میں آپ سے کوشچن بھی کرنا ہے. جی پہلے تو میں بسرا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنے انہماک سے مجھ نا چیز کے ولاگ سنتے ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں. فین ہے آپ کے, فین ہے بھائی, آپ خبریں آپ کے پاس ہوتی ہیں, خبریں یہ رات کو سوئے ڈائریکٹ خبریں عمران خان 25 منٹ بات کرنے دیں. چلیں منیب صاحب کو بات کرنے دیں. ڈائریکٹ خبریں دو چار بندوں کو ملتی ہیں, ان میں سے ایک آپ ہیں, اس لیے آپ کے. جی منیب صاحب پلیز. اچھا میں بسرا صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں میں بڑا کمزور آدمی ہوں, میرے کندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں. میں نے کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب زندگی بھر جیل سے نہیں آ سکتے. میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا مسئلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. صاحب کا یہ بتا دیں, یہ پتا ہوگا آپ کو, ملٹری ٹرائل جلدی شروع ہو جائے, یہ بتا دیں فکر کیوں ہے. جی میں یہ بٹ صاحب سے پوچھیں حکومت میں بتاتا ہوں آپ کو, میں بتاتا ہوں آپ کے, دیکھیں میں بتاتا ہوں کہ عمران خان اب جیل میں رہے گا, 9 مئی کی سزا پائے گا, چور ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ملک ریاض کے ساتھ اس نے مل کے سپریم کورٹ میں جو پیسے جمع ہونے تھے اسٹیٹ بینک میں منیب صاحب لے لیے. سائفر لاتا تھا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے. اب کہتے ہیں ہم منیب صاحب نے کمپلیٹ میں آتا ہوں. بس اگر نواز شریف اور ان کے خلیفے کرپشن کے متعلق بھاشن دیں تو سمجھے قیامت نہیں, قیامت آ چکی ہے. اچھا قیامت قریب ہے. جو ہوا ہے چلے میں بٹ صاحب میں آتا ہوں, میں آتا ہوں ایک منٹ. میں ذرا منیب بھائی دور بیٹھے, اچھا منیب بھائی آپ یہ بھی اپنی بات متعلق بھی بتا دیں جو 190 ملین کے اندر بند. اچھا سر آپ دونوں اپنی لڑائی بعد میں لڑتے ہیں. منیب چور بھی کسی نے چور کا انتظار نہیں پڑتی اور اب پرچہ ہوا ہے کوئی آ رہے. اچھا سر وہ تسی اپنی, اچھا ان کے سر آپ کی لڑائی آپ کو ٹائم نہیں نہیں آئے آپ منیب صاحب چوری کر کے ہنستے ہیں کہ ہم نے تو ادھر بھائی پاکستان تو چھوڑے بھائی, آپ کتنے بڑے چور ہیں لندن میں نا 190 ملین سڑک پر نکل کے دکھا دیں 190 ملین کا چور. میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. گڑی ایسے لڑائی, جیلی رسید بنائی, اس کا چور ہو بھائی, تم چوریوں کی انتہا کر. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. اچھا منیب صاحب ایک تو آپ اپنی بات بھی کمپلیٹ کیجئے گا اور دوسرا یہ بھی بتائیں. اچھا پلیز سر پلیز ذرا سب سے بڑا چور نہیں, آپ دونوں سچے ہیں, ذرا میں منیب صاحب سے بات کر لوں. منیب صاحب اپنی بات بھی ضرور کمپلیٹ کیجئے گا. اور دوسرا یہ جو آئینی بینچ وغیرہ آپ بن گیا, آپ کو لگتا ہے کہ عدالتی معاملات اب سیٹل ہو گئے؟ دیکھیے 2-3 چیزیں. ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ مسئلہ جب ہم کہتے ہیں, دیکھیں میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ پاکستان کی تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب اقتدار سے گئے, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ انہوں نے باؤنس بیک کیا, وہ واپس آئے اقتدار میں, دوبارہ گھوم پھر کے معاملہ ادھر ہی آ گیا. اب میرے لیے بھی یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے نا جی, ہم سب کے لیے ہسٹری تو بن رہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو اپنے اقتدار سے گئے, اقتدار سے نکلنے کے بعد مقبول ہوئے, سب کچھ ہوا, ابھی مشکل میں ہیں, جیل میں ہیں, کیا عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں اور جو لوگ سیاسی طور پر انہیں رائٹ آف کر چکے ہیں کیا ان کی بات درست ہوتی ہے, یا عمران خان صاحب وہی ہسٹری ریپیٹ کرتے ہیں جو باقیوں کے ساتھ ہوئی؟ یہ تو ہمیں وقت بتائے گا. دوسری بات میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جو مسئلہ, میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ, اور یہ کوئی میرا یہ اسے تجزیہ تو ہوا ہے کہ وہ آپ فیکٹس پہ اپنا دے رہے ہوتے ہیں, یہ میں فیکٹ بیان کر رہا ہوں کہ جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کا ہے. میں اب اس کی ڈیٹیلز میں, وہ ایک ڈن اینڈ ڈسٹڈ چیز ہے, ہم اس کو کیا بار بار ریپیٹ کریں.
دوسری بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی یا ایگزیکٹو کی انگریکس جو پاکستان کی عدلیہ کے اندر ہو چکی ہے، دیکھیں اس میں دو ویوز ہیں. جو پاکستان کی حکومت سمجھتی ہے اور ان کا ایک موقف تھا کہ وہاں پر ایک فیٹ لاٹ ہے ججز کی جو پرو پی ٹی آئی ہیں، اور انہوں نے بیسیکلی وہ وہاں پر سہولت کاری کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی، اور ان کو یہ تھا کہ انہوں نے یہ کرنا ہے. نیچرلی یہ کنسرنز تھے. دوسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو قاضی فائزہ صاحب اور دیگر کچھ جج صاحبان تھے ان کے ہم خیال، وہ بہت پرو گورنمنٹ اور بہت پرو اسٹیبلشمنٹ تھے. ظاہری بات ہے اس وقت حکومت اقتدار میں ہے، تمام تر وسائل، تمام تر جو طاقت ہے وہ حکومت کے پاس ہے، اور جب میں طاقت کہتا ہوں تو وہ حکومت سے زیادہ اداروں کی طاقت ہوتی ہے. تو وہ حکومت کے پاس ہے، وہ انہوں نے اپنا جہاں وہ طاقت استعمال کر سکتے تھے اس کو کیا ہے.